اب ہم یہ جاننا چاہیں گے علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے کہ موت کو یاد کرنے کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کس طرح کس انداز میں ذکر ملتا ہے، وہ سب کچھ ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرآن پاک کی مشہور آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کو چکھنا ہے۔ یقینی سی بات ہے، کوئی خبر دینا تو مقصود ہے نہیں اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ تو ہر چیز ہر ایک کو پتہ ہے کہ مرتے ہی ہیں، عام مشاہدہ بھی ہے، کسی کو آیت نہ بھی معلوم ہو تو وہ کرتا ہے۔ بالکل اصل تو موت کو یاد دلانا، کہ جب اس قسم کی آیات انسان پڑھے تو اس کو موت یاد آئے۔ اللہ، اور موت کیوں یاد آئے، نبی کریم نے کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ جیسے صحابہ کرام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہنسی کی آواز بلند ہوئی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، آپ کے کانوں تک آواز پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں میں لذتوں کو توڑ دینے والی کی ملاوٹ بھی کر لیا کرو۔ رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا موت کی یاد۔ انہیں تھوڑا سا ذکر موت کیا کرو تاکہ پھر ایسا نہ ہو کہ لذات میں مشغول ہو کر انسان کا دل اکثر غافل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اکثر ذکر الموت قل حسدہ وفرحہ، جو موت کا ذکر زیادہ کرے تو اس کا حسد قلیل ہو جاتا ہے اور خوشیاں مختصر ہو جاتی ہیں۔ اس کی تشریح بیان کی کہ جس کو یقین ہے میں نے عنقریب مرنا ہے تو کیا وہ کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے جلے کڑے، اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح وہ خوشی جو ہمیں غفلت کی طرف لے کے چلی جاتی ہے، اگر ہم بیٹھتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، مالی لحاظ سے آسودگی ہے، صحت بھی ہے، گھر میں بھی سب کچھ ہے، تو پھر ہمیں سوچتی ہیں مستیاں۔ اس مستی کے توڑ کا بہترین طریقہ موت کی یاد ہے۔ اللہ، کہ ٹھیک ہے دنیا کی نعمتوں سے لذت حاصل کرنا منع نہیں ہے، الذی خلق الموت هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ذات ہے جس نے دنیا میں جو کچھ ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس نفع کے حصول کی یا تحصیل کی مشغولیت بعض اوقات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم آخرت سے غافل ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں اللہ کی نافرمانی اور شیطان کی اطاعت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور نبی کریم کی بعض حدیثیں ایسی ہیں جس میں اس کی ترغیب ملتی ہے باقاعدہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا کفار سے لڑے بغیر بھی کوئی شہادت کا مقام حاصل کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، جو دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے۔ اللہ، علماء فرماتے ہیں 20 کا عدد مقصود نہیں ہے، یعنی بکثرت اپنی موت کو یاد کرے تو اتنا اس کے لیے مقام ہے۔ اور ایک روایت میں، یہ طبرانی کی روایت ہے، بڑی پیاری، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہم حبب الموت الی من یعلم انی رسولک، اے اللہ تو اس کے لیے موت کو محبوب کر دے جو یہ جانتا ہے کہ میں تیرا رسول ہوں۔ موت کو محبوب کر دے، یعنی اس کا مطلب ہے سرکار چاہتے ہیں کہ موت کو یاد رکھا جائے۔ اور بس آخر میں 2 لفظوں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ موت کو یاد کیسے کرنا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ جیسے ہم تذکرہ کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے مرنے کے جو مناظر ہیں ان کو تصور میں لے کر آئے۔ اس کو مراقبہ موت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ آنکھیں بند کر کے سوچے میری بیوی رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں، سب لاش پڑی ہوئی ہے، پھر کپڑے اتار دیے گئے، پھر تختہ غسل پہ لٹایا، پھر غسل دے رہے ہیں، اس کو محسوس کریں کہ کوئی میرے بدن کو چھو رہا ہے۔ اس کے بعد خشک کیا، کفن پہنایا، اپنے آپ کو اس کو دیکھے۔ پھر اسی طرح جنازہ اٹھتا ہے، جب گھر سے جانے لگتا ہے تو کیسی چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ پھر جنازہ گاہ، پہلے ہم کھڑے ہو کر میت کو دیکھتے ہیں، میت کیسے دیکھتی ہوگی کھڑے ہونے والوں کو، یہ تصور ذہن میں لائیں۔ پھر قبرستان، پھر قبر میں اترنے کا منظر، پھر منکر نکیر کی آمد، یہ چیزیں ذہن میں لائیں، ایک تصور، ایک مراقبہ ہر ہفتے کم از کم یا 3 دن میں ایک دفعہ کر لیں، بہت بہتر رہتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر جو اٹھتے ہوئے جنازے ہیں ان کو دیکھے انسان، قبرستان چلے جائے۔ سرکار نے فرمایا پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم جاؤ، کہ اس سے نصیحت حاصل ہوتی ہے تو یہ موت یاد آتی ہے۔ اور یا پھر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انگوٹھی بنوائی ہوئی تھی جس پہ لکھوایا ہوتا کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر نصیحت کرنے والی ہونے کے اعتبار سے موت کافی ہے۔ تو یوں کوئی ایسا لگا دیں، اپنے ایسا کوئی اسٹیکر وغیرہ لگا دیں، اپنے کمپیوٹر اسکرین پہ لگا دیں کہ دیکھیں تو موت یاد آئے۔ جب موت یاد آئے گی انشاءاللہ، اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی، گناہ سے انسان بچے گا۔ یہ جو مستیاں میں سوچتی ہیں، دوستیاں، ناجائز دوستیاں، گندے مناظر کو دیکھنا، ہر وقت چھچورا پن ہم پر غالب رہے، غلط حرکتیں ہم کر رہے ہوں، لڑکیوں سے فرینڈشپ کر رہے ہوں، یہ اسی وقت چلتی رہتی ہیں تمام چیزیں۔ یہ حرام مال کا حصول بغیر خوف خدا کے جب تک ہمیں موت یاد نہیں ہوتی۔ موت یاد آئے گی انشاءاللہ بریک لگے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، موت بے شک برحق ہے، اور بڑے کہتے بھی یہی تھے اگر کسی کو بہت زیادہ سرکش
پایا، بہت زیادہ گمراہ پایا تو فرماتے تھے کہ کیا موت یاد نہیں ہے؟ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا تھا لوگوں کی اصلاح کرنے کا۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں علامہ صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے، اور آپ کا زیادہ تجربہ ہم سے اور مشاہدہ ہے کہ موت کے ذکر کو معیوب سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ اس سے صرف نظر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہر لمحہ، کسی طرح اس موضوع سے ہم کہیں آگے پیچھے ہو جائے۔ کیا کہیے گا، ایسا یہ کیوں ہے، ایسے رویے ہمارے؟ جی بالکل رئیس بھائی، موت کے ذکر کو معیوب سمجھا جاتا ہے، بلکہ بعض جگہوں پر مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بالکل۔ اگر کسی جگہ جو ہے وہ موت کا ذکر کیا جاتا ہے یا موت پر کوئی بات کرتا ہے، واز کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یار یہ تو خالی مولوی لوگ آخرت کی باتیں کرتے ہیں اور موت کی باتیں کرتے ڈراتے ہیں، یہاں سے اٹھو۔ اور آخرت کو، تصور کو، آخرت کے تصور کو اور عقیدے کو جو ہے وہ ٹھٹھا مذاق بنایا جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو ان کے درمیان سے پردے کو ہٹا دیا جائے گا۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ وہ کہیں گے کہ ہم تو بیٹھ کے مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے ان لوگوں کا جو کوئی آخرت کی بات کرتا تھا یا موت کی بات کرتا تھا۔ فرمایا کہ ہمیں تو یقین ہی نہیں تھا، اب آج ہمارے سامنے ساری چیزیں آ چکی اور ہمیں یقین ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشرکین کا اور یہودیوں کا یہی طریقہ تھا، ان کو کہتے تھے بھئی آ جاؤ، تو کہتے بھئی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل سے کہا جاتا، اور ہمیں نہ تو آگ کو چھوئے گی، لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، اگر تم کہتے ہو کہ تم جہنم میں یا آگ میں جاؤ گے بھی تو خالی تھوڑا سا ٹچ کریں گے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اگر تمہیں اتنا پیارا ہے، تم سمجھتے ہو اتنے محبوب ہو، تو موت کی تمنا کرو۔ تو موت کا ذکر اور تمنا سے لرز جاتے ہیں۔ اللہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ وما هو بمزحزح من العذاب ان یعمر۔ فرمایا کہ وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ انہیں 1000 سال عمر مل جائے۔ فرمایا انہیں بتا دو کہ تمہیں 1000 سال بھی عمر مل جائے گی نا، پھر بھی تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکے گی۔ بے شک۔ اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز ایمان ہے، وہ ایمان لے کر آ جاؤ۔ تو فرمایا کہ وہ موت کے ذکر سے، موت کے تذکرے سے بھاگتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ فرمایا جس موت سے تم بھاگتے ہو، جس کے ذکر سے تم بھاگتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ تذکرہ نہ کرنا اور تمہیں اسے بھاگنا تم بچ جاؤ گے؟ فرمایا تم آگے چل رہے ہوگے، موت تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ فرمایا اپنے آپ کو مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند کر کے دیکھ لو، پھر بھی تم بچ نہیں سکو گے۔ فرمایا کہ موت تمہیں آ کر رہے گی۔ تو یہ دنیا کے حرص ہوتی ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ فرمایا مشرکین جو ہے زندگی پر بہت زیادہ حریص تھے کہ ہمیں لمبی زندگی ملے۔ آج ہم مسلمانوں کا بھی یہ ہو گیا کہ ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی موت کی بات نہ کرے، تذکرہ نہ کرے، بلکہ اگر کوئی عالم دین قرآن و حدیث کا موت کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ وائز نہ ڈرا مجھے موت سے اور عذاب قبر سے، اس کو اس قسم کی بات کی جاتی ہے۔ حالانکہ وائز کون ہے؟ وائز تو قرآن ہے، وائز تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، تو آپ نے قبر کو دیکھ کے زار و قطار رونے لگے۔ فرمایا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر یہ آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ فرمایا کہ وہ زار و قطار رو رہے ہیں، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کا تذکرہ اپنے مجلسوں میں، اپنے واز میں، اچھا عوام بھی یہی چاہتی ہے تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسے واز کریں کہ ایک دیکھ پر ان کو جنت پہنچا دیں۔ جاؤ تمہاری بخشش و مغفرت، مبارک ہو آج رات تم آ گئے ہو، اس محفل سے اٹھ کے جاؤ گے، تمہاری بخشش و مغفرت، نہ تمہیں فجر پڑھنے کی ضرورت ہے نہ ہمیں فجر پڑھنے کی ضرورت ہے، اب چین کی نیند ہم بھی سو جائیں گے، تم بھی جا کے سو جاؤ۔ یہ اس قسم کے لوگ پسند کرتے ہیں، اس کی وجہ سے قوم باغی ہو گئی، صحیح فرمایا، مسجدیں ویران ہو گئی، نوجوان باغی ہو گئے۔ حالانکہ تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ حضور مبشر بھی تھے اور حضور نذیر بھی تھے، قرآن بھی مبشر بھی ہے، نذیر بھی، اور حضور علیہ السلام، اس کے اندر ترغیب اور ترہیب دونوں ہونے چاہیے، اور موت کا ذکر لازمی طور پر ہونا چاہیے
تاکہ قوم جو ہے اس کو یاد کرے اور اس کے لیے تیاری کرے. صحیح فرمایا آپ نے. جناب آپ کا خیر مقدم ہے. جیسا کہ عرض کیا گیا کہ موت کو یاد کرنا آج موضوع ہے، اور دونوں ہی ہمارے ماشاءاللہ اسکالرز نے، علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب اور علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے پہلے سیگمنٹ میں بہت بھرپور انداز میں ایک بڑی بہترین بنیاد فراہم فرما دی ہمارے اس موضوع پر، اور پھر یہاں تک بھی بات پہنچ گئی کہ استہزاء کیا جاتا ہے. اور اسی طرح یہ بھی ایک عمومی رویے ہے جو کہ میں کہتا ہوں کہ بہت قابل مذمت ہے کہ اگر کوئی ناپسندیدہ شخص آ جائے تو اس کے آنے پر یہ کہا جاتا ہے موت کا فرشتہ آ گیا، یا پھر استہزاء نظر آ رہا ہے. کیا فرمائے گا ہمارے ان رویوں پر بھی، اور اس کا حکم شرعی کیا ہوگا؟ کیا فرمائیے اس سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی کے آنے پر جو شخص ناپسندیدہ ہو انسان کو، یوں کہنا کہ موت کا فرشتہ آ گیا ہے، اس کے کئی پہلو ہیں. جی اور اس جملے کے قبیح ہونے اور برے ہونے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک کی بات نہیں. بے شک بے شک. اچھا، اس میں ایک پہلو تو بڑا سنگین بھی ہے. ظاہر ہے کہ آپ اپنے ناپسندیدہ شخص کو اللہ کے فرشتے سے مثال کے طور پہ، تشبیہ کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اگر وہاں فرشتے کی توہین کا ارادہ ہوا نا تو یہ بات حد کفر تک جائے گی، استغفر اللہ. اور اس میں تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کرنا چاہیے اگر یہ نیت بھی ہو ساتھ. بڑی اہم بات بیان فرمائی آپ نے، بہت بڑی بات. اچھا، دوسرا اس کا سنگین پہلو یہ ہے کہ آپ نے کم از کم آنے والے مسلمان کی جو دل آزاری ہے وہ بھی کی ہے. تو کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا بھی حرام ہے. بالکل ایسا ہی. تو ایک پہلو حد کفر تک گیا، ایک پہلو اس کا حرام تک گیا. بالکل. اور تیسرا پہلو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ یہ بدفعلی بھی ہے. اچھا. یعنی کسی شخص کے آنے پہ کہنا کہ یہ تو موت کا فرشتہ آ گیا، یا جس طرح کہنا کوئی مصیبت آ گئی ہے، آج کس کا منہ دیکھ لیا ہے، اور یہ اس طرح کے جو جملے ہیں یہ بدفعلی بھی ہوتی ہیں. بھئی کوئی مسلمان آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام دیکھتے، سبحان اللہ. سعید نام کا شخص آ رہا ہے، آپ کہتے بھئی سعادت آ گئی، کیا کامیابی آ گئی. سبحان اللہ. اور آپ کو یہی جملہ ملا ہے کہ آپ ایک مسلمان کے آنے پر اس طرح توہین کا انداز اپنا رہے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ تیسرا پہلو بدفعلی کا بھی اس میں نکلتا ہے، اور وہ بھی شرعاً حرام ہے، کیونکہ بدفعلی لینا منع کیا گیا ہمارے دین میں. اچھا، اس میں چوتھا پہلو یہ ہے کہ موت کا تذکرہ کرنا یا موت کے فرشتے کا تذکرہ کرنا، اور وہ بھی نہایت غیر سنجیدگی سے. یعنی موت کا ذکر جو ہے یہ سنجیدہ موضوع ہے. ہاں بالکل بالکل. یعنی جب موت کا ذکر آئے یا موت کے فرشتے کا ذکر آئے تو انسان کے دل پہ خوف خدا طاری ہو. یقیناً. اور آپ موت کے فرشتے کا تذکرہ جو ہے وہ استہزاء کے طور پہ کر رہے ہیں. یہ اتنا سنجیدہ عنوان ہے، جیسے علماء کرام نے بیان کیا کہ قبر دیکھ کے صحابہ روتے تھے، بالوں میں سفیدی آ جائے تو موت کو یاد کر کے روتے تھے، ذکر موت پر روتے تھے. اور اب دیکھیں نا، قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ کو پیش کروں کہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے یہ، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اللہ. یعنی اس موت کی کیفیت میں بھی یہ ہے کہ اپنے عقیدے پہ قائم رہنا، یہ ایک سنجیدہ چیز ہے. اللہ. یہ فکر آخرت دلانے والی ہے. بے شک بے شک. یہ انسان کو ایمان کی سلامتی کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اور ہمارے ہاں جو ہے نا اب اور یہ صرف اس جملے تک محدود نہیں ہے رئیس بھائی. اگر آپ غور کریں گے، اب دلوں کا ٹھنڈا پڑ جانا خوف خدا سے اور ذکر موت سے اس قدر آگے بڑھ گیا ہے. میں کہتا ہوں اس سے آگے کوئی حد نہیں ہوگی، کہ آپ نے خود بھی مشاہدہ کیا ہوگا جب ہم کسی کے ساتھ تدفین کے لیے جاتے ہیں نا، وہاں بھی لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. بالکل ہنس رہے. یعنی مردہ قبر میں اتارا جا رہا ہے اور آپ سائیڈ پہ کھڑے ہوئے ہنس رہے ہیں. استغفر اللہ. اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ کوئی غیر سنجیدگی نہیں ہے. دل مردہ ہو گئے ہمارے. جی، یہ دل مردہ ہیں، یہ دل مردہ ہیں. اور موت کا منظر سامنے دیکھ کر بھی وہ دل جو ہے وہ اس قدر غافل ہے. جو قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اور غافل لوگوں کے مرنے پر قرآن کہتا ہے فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ. تو دنیا سے گیا نہ تجھ پہ زمین روئی نہ آسمان رویا. یہ انہی غافل لوگوں کے لیے کہا گیا ہے. تو اس لیے یہ جو موت کا تذکرہ ہے نا، نہایت سنجیدگی کا حامل ہے. جب اس کا ذکر آتا ہے تو انسان کو اپنی موت، اپنی آخرت اور انسان کو اپنی قبر یاد آ جانی چاہیے. اگر اس وقت بھی انسان کو اپنی موت یاد نہیں آتی تو سمجھ لیجئے پھر اس انسان کے دل پر
मोहरें लगने का सिलसिला अल्लाह, शुरू हो अल्लाह, गया है और फिर इंसान की वापसी जो है हाय, वो अल्लाह और उसके रसूल के दीन की तरफ मुश्किल होती चली क्या बात है, क्या बात है।